یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جدو کوئی پریشانی آ جاوے، مصیبت آ جاوے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ صبر اور نماز کو مدد طلب کی کرو۔ جدو کوئی پریشانی آ جاوے، جدو کوئی مصیبت آ جاوے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک صبر کرنا ہے تو دوسرا نماز پڑھنا ہے۔ ان اللہ مع صابرین، اللہ پھر صابر کے نال ہے، اللہ صبر کرن والے دے نال ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، ہم اہل سنت و جماعت حضور علیہ السلام دے امتی، اسی اہل بیت اطہار کا مرتبہ و مقام بیان کرنا اور سننا اپنے واسطے سعادت سمجھنے ہیں اور اپنے ایمان کو تقویت بخشنے ہیں۔ جب اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے یعنی سارے نزدیک صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، اسی فرق ہی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اے پاکیزگی اور طہارت صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی۔ واقعہ کربلا دے وچ بھی جس جگہ کو بندہ اس کو بیان کرنا شروع کر دے کہ واقعہ کربلا ایک تے بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے اور دوسرا پھر اپنے اندر بے شمار موضوعات رکھتا ہے، بے شمار موضوعات۔ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ گھنٹہ دو گھنٹہ کے اندر بندہ عرض کر دے، بلکہ میں اگے بھی ایک دن عرض کیتا سی کہ 27 رجب المرجب کو لے کے 10ویں محرم الحرام تک اور پھر 10ویں محرم جب امام علی مقام امام حسین نے شہادت پا لی، اس کے بعد کوئی یہ ظلم یزیدیاں کا ختم نہیں ہو گیا، ختم نہیں ہو گیا انہوں کا ظلم، بلکہ مزید اگے 20 صفر المظفر تک، یعنی اگلا مہینہ جڑا سفر دا آئے گا 20 صفر المظفر تک یزیدیاں دا یہ ظلم جڑا ہے نا حضور علیہ السلام کے خانوادہ دے نال جو مقدس مطہر بیبیاں قافلہ دے نال سن یا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ظلم و ستم دا سلسلہ جاری رہا۔ 20 صفر نو اے رسول اللہ دے خاندان دا قافلہ دوبارہ مدینہ طیبہ پہنچا، یعنی اپنے اندر بے شمار واقعات رکھتا ہے۔ تو اس حوالے دے نال بھی اسی وہ گل کرنے جس دے چشم دید گواہ یا حضرت امام زین العابدین ہون یا حضرت سیدہ زینب، حضرت فضا اور حضرت شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں کو اسی بیان کرنا اپنے واسطے بڑی سعادت سمجھنے ہیں۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ فرمایا کہ ایمان والو جب کوئی مصیبت آوے پریشانی آوے تو تسی نماز بھی پڑھنی ہے تو صبر بھی کرنا ہے تو اللہ تواڈے نال ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ظالم جڑا ہوتا ہے نا، ظالم دے نال بھاویں سارا جہان ہوئے، ظالم دے نال رب نہیں ہوتا، رب صابر دے نال ہوتا ہے، رب صابر دے نال ہے۔ بلکہ قرآن کریم دی اس آیت مقدسہ تو پتہ چلتا پیا ہے کہ نماز تو بھی ڈبل صبر کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ دی نصرت ہمیشہ صابر دے نال ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کمال درجہ کا صبر کیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کے ساتھیاں نے، یزید دی پلٹون نے، یزید کا جتنا لشکر سی انہوں نے بڑا ظلم کیتا، ریکارڈ توڑ دیتے ظلم دے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، ریکارڈ توڑ دیتے، لیکن ادھر آنا ذرا قرآن کی آیت پڑھ کے تے نبی دے فرمان کو سامنے رکھ کے ذرا غور کر، اگر یزیدیاں نے صبر کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے تو امام علی مقام امام حسین نے قیامت تک صبر کا ریکارڈ قائم فرما چھوڑا ہے، قائم کیتا ہے صبر کا ریکارڈ۔ جدو صابرین کی لسٹ تیار کی جائے گی نا کہ فلاں نے صبر کیتا، فلاں نے صبر کیتا،
لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت امام علی مقام امام حسین آپ صابرین دی لسٹ وچوں پہلے نمبر تے ہون گے، کیونکہ امام پاک دی طرح نہ اج تک کسی نے صبر کیتا ہے اور نہ قیامت تک کر سکتا ہے۔ آپ نے صبر اس طرح کا کیتا ہے، کیونکہ اس قرآن کریم کی آیت کے بارے بندہ غور کرے نا تو یہ اشارہ کرتی ہے، دستی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اپنے محبوب تے ہی نازل فرمایا ہے، لیکن قرآن پاک دی اس تفسیر تے عملی نمونہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی زندگی صبر تو شروع ہو رہی ہے اور نماز تے آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اے قرآن کریم کی آیت کے بارے غور کرو، صبر تو آپ کی زندگی شروع ہو رہی ہے اور نماز تے آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے، بلکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینہ طیبہ تو لے کے مکہ المکرمہ تک اور مکہ المکرمہ تو لے کے میدان کربلا تک آپ دا ہر قدم قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ آپ نے مدینہ طیبہ تو مکہ اور مکہ المکرمہ تو کربلا اور اپنی زندگی دی آخری نماز پڑھنے تک امام علی مقام امام حسین نے قرآن کی مکمل آپ نے تفسیر فرما چکی ہے۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے